السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بنی اسرائیل کے چہرے بندروں میں کیسے تبدیل ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ بنی اسرائیل کی اس قوم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ ان پر یہ دردناک عذاب نازل ہوا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل مروہ اسٹوڈیوز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اس سے آپ کے دینی علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دین کی تبلیغ کا سلسلہ دو شاخوں بنی اسرائیل اور بنو اسحاق کے ذریعے پھیلا، مگر حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اپنے زمانے کے انبیاء سے اختلاف اور جھگڑے کر کے ملت ابراہیمی سے جدا احکامات اپنا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے لیے جمعے کا دن مقرر فرمایا تھا، مگر بنی اسرائیل نے یہ اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت اور برکت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی، مگر جب وہ حد سے تجاوز کر گئے تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ ان کا مطالبہ منظور کر لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ جمعے کے دن بھی عظمت کا پاس اور لحاظ رکھا جائے گا اور اس کی حرمت قائم رکھیں۔ الغرض، ایک طویل مدت تک یہود بنی اسرائیل اپنے عہد پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد تھی۔ کیونکہ یہ لوگ ساحل کے کنارے رہتے تھے تو مچھلی ان کا قدرتی شکار تھی، اور یہ مچھلی کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے، لہٰذا یہ لوگ ہفتے کے باقی 6 دن شکار کرتے اور عبادت کے دن خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قوت ایمانی کا امتحان لینے کے لیے مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے باقی 6 دن سمندر کی تہہ میں چلی جاتیں، اور جس دن بنی اسرائیل عبادت میں مشغول ہوتے تو وہ پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی۔ کچھ دنوں تک تو یہودی ان حالات کو دیکھتے رہے، مگر ان سے رہا نہ گیا، اور آخر کار انہوں نے مختلف ترکیبیں بنانا شروع کر دیں۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے بھی ان کو ورغلانا شروع کر دیا۔ بعض جمعے کے دن قلزم کے قریب گڑھے کھود دیتے، ہفتے کے دن جب مچھلیاں تیرتیں تو وہ دریا کا پانی کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں داخل ہو جائے، تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتیں، اور اتوار کو جا کر وہ مچھلیوں کو نکال لیتے، اور ان میں سے کچھ لوگ جمعے کی شام کو دریا میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ اگلے دن مچھلیاں پھنس جائیں، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے۔ پیارے دوستو، ان کے علماء حق نے انہیں اس حرکت سے روکا، مگر وہ باز نہ آئے، اور جواب میں سارے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن شکار سے منع کیا ہے، لہٰذا ہم اس دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں۔ باقی یہ ترکیبیں منع نہیں کی ہیں۔ جب ان لوگوں کی تراکیب کا علم باقی لوگوں کو ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور یوں بستی کی ایک بہت بڑی جماعت ان ہیلوں کی آڑ میں سبت کی حرمت کے خلاف ورزی کرنے لگی۔ اس جماعت کی یہ حرکات دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت ان کے مقابل آئی اور ان کو اس بدعملی سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا، مگر ان لوگوں نے اس کی بھی کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ آہستہ آہستہ اس سعادت مند جماعت کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک نے یہ کہا اب ان کو سمجھانا بے فائدہ ہے اور ان پر جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر دوسری جماعت نے کہا ہم ان کو نصیحت کرتے رہیں گے تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے ان کو نصیحت کی، مگر یہ نہ مانیں
وہ سرکش قوم بہت عرصے تک ایسا ہی کرتی رہی، مگر اچانک غیرت حق کو حرکت ہوئی اور رب العالمین کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل شکل و صورت کو بہانوں کے ذریعے مسخ کر دیا، اسی طرح تمہاری صورت و شکل بھی مسخ کر دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرن کے اشارے سے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور وہ انسان کے شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ سعادت مند جماعت کا جو حصہ انہیں نیکی کی دعوت دیتا رہا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ سرکش جماعت کس طرح حق پر کان نہیں دھرتی، تو مجبور ہو کر اس نے ان سے ترک تعاون کر لیا اور کھانا پینا، خرید و فروخت بھی ختم کر دی۔ چنانچہ جس دن یہ عذاب الہی ان پر نازل ہوا تو اس سعادت مند جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی تو ان کو خیال آیا وہاں جا کر صورتحال دیکھی جائے، مگر جب وہاں پہنچے تو ان کی جگہ بندر پھر رہے تھے جو اپنے عزیزوں کو دیکھ کر ان کے قدموں میں گر گئے۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر سعادت مند جماعت بولی، کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا، اور یوں اس سرکش قوم کو اپنی بدعملیوں کی سزا ملی۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہم اپنے ارد گرد کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اگر ہم اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہوں تو ہم وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں، جیسا کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جو شخص کسی کو برا عمل کرتا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ زبان سے روکے، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ دل ہی میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل مروا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔